آج یہ جو عورت مارچ کے نام پر دہشت گردی ہو رہی ہے، اخلاقی دہشت گردی، یہ حادثہ نہیں ہے، یہ اچانک نہیں ہوا۔ دشمن نے پہلے اپنی کالونیاں بنائی، اپنے مورچے بنائے، اپنا برود رکھا، اور پھر اس نے حملہ کیا۔ اڈے نہ ہوں تو حملہ نہیں ہو سکتا، پہلے اڈے لیے جاتے ہیں، اپنا ٹھکانہ بنایا جاتا ہے، پہلے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر لیٹنے کی جگہ بن جاتی ہے، اور پھر قبضہ بھی ہو جاتا ہے۔ اچانک یہ عورت مارچ نہیں ہو رہا کہ 2 3 4 سال سے جن پڑ گیا ہے بیبیوں کو، ایسا نہیں ہے، پوری ہسٹری ہے پیچھے۔ پنیری پہلے تیار ہوتی ہے اور پھر آگے درخت لگتے ہیں، فصلیں لگتی ہیں۔ پنیری تیار کس طرح کی جا رہی ہے؟ آپ کی پنیری کالجوں میں، سکولوں میں، آپ کے گھروں میں، میڈیا میں، ڈراموں میں، یہ سب پنیری تیار ہو رہی ہے۔ اور اصل اس کا کام کیا ہے کہ حیا ختم کرو۔ حیا کے ختم کرنے کی تحریک ہر پلیٹ فارم پر جاری ہے کہ حیا ختم کرو، حیا ختم کرو، حیا ختم کرو۔ حیا کی جتنی رخصتی ہوگی اتنا ایمان کمزور ہوگا۔ تو کیا آپ کی یونیورسٹیوں میں وہ پنیری تیار نہیں ہو رہی؟ کیا آپ کے اسکولوں میں وہ پنیری تیار نہیں ہو رہی؟ آپ کے اسکولوں کے فنکشن جو ہو رہے ہیں، آپ ذرا غور سے دیکھیے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پیسے بھی آپ سے لیے جا رہے ہیں، سب کچھ آپ سے لے کر آپ سے ہی کھیلا جا رہا ہے۔ اس لحاظ سے یہ حادثہ اچانک نہیں ہوا، بڑی زور و شور سے اس کی تیاریاں صدیوں سے ہو رہی ہیں۔ اور پھر سراسر اللہ کی توہین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کن معنوں میں ہو رہی ہے کہ ہمیں حق نہیں دیا، ریاست نے نہیں دیا، نہیں جی اسلام نے نہیں دیا۔ وہ فریب خوردہ عورت، تجھے اسلام نے نہیں دیا تو پھر تجھے کس نے دیا ہے؟ تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، تو نے اسلام پڑھا ہی نہیں، تجھے کس چیز کا پتہ ہے؟ تو منڈی میں بکتی تھی، تیری 3 حیثیتیں ہیں، یا تو بیٹی ہے، یا تو ماں ہے، یا تو بہن ہے۔ دیکھ میرے نبی کی شریعت نے تجھے کیا دیا ہے۔ ماں ہے تو راتیں ختم ہو سکتی ہیں، اس کی فضیلت کی باتیں نہیں ختم ہو سکتی۔ میرے نبی نے ماں کی وہ شان بیان کی، وہ عظمت بیان کی کہ زندگیاں ختم ہو جائیں، ماں کی شان نہیں ختم ہو سکتی۔ کہ ماں کو کیا شان، کس نے دی ماں کو شان؟ منڈی میں بک رہی تھی، سرکار نے فرمایا اے ظالمو، یہ منڈی میں بکنے والی شے نہیں، اس کے قدموں میں تو جنت۔ یہ جملہ اتنا بڑا جملہ ہے عورت کے حقوق پر، اس کا وزن نہیں، اسے تولا نہیں جا سکتا۔ حاضر خدمت ہوئے صحابی، مجھ پر زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا امک، فرمایا تیری ماں کا۔ عرض کی ثم، پھر؟ فرمایا امک، تیری ماں کا۔ ثم، پھر حضور؟ فرمایا امک، 3 مرتبہ فرمایا ثم ابوک۔ اچھا 3 مرتبہ فرمایا ماں ماں ماں، ابھی بھی ماں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں حق کس نے نہیں دیا، کس نے دیا ہے؟ کون حق دے سکتا ہے؟ جو حق دیا ہے قرآن نے دیا ہے، اسلام نے دیا ہے، اور میرے نبی نے دیا ہے۔ کیسا پردہ پڑ گیا ہے، غلامی کو آزادی، آزادی کو غلامی، کنویں کو مینار، مینار کو کنواں۔ کیسی اینک دی ہے دشمن نے، اس بی بی کو کیسی اینک لگی ہے؟ کون سا شراب پلایا اسے؟ ایسا نشہ، ایسی اینک کہ جس میں غلامی آزادی نظر آ رہی ہے اور آزادی غلامی نظر آ رہی ہے۔ عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے،